چلے بسم اللہ. چلے جی نحو میر پیچھے سے جتنی پڑھی ہے یاد ہو گئی. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ جملہ کس کو کہتے ہیں کیا بتائیں گے آپ؟ جملے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تیسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید کی اگر کوئی پوچھے تعریف کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ کون کون سی؟ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ کتنی؟ کون کون سی بیان کرے جلدی بولے. مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب بنائی کی کل کتنی مثالیں آئی ہیں؟ کون کون سی؟ قسم کی علامتیں بیان کرے کون کون سی پڑھی ہیں؟ علامتیں بیان کرے کون کون سی ہے؟ مبنی غیر الاصل کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ مبنی الاصل کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ مبنی الاصل کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ چار. کون کون سی؟ مبنی غیر الاصل کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 8، نمبر 7، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 8، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1، نمبر 8، نمبر 2، نمبر 7، نمبر 3، نمبر 6، نمبر 4، نمبر 5. بھول جاتے ہو نا؟ پھر بتائیں مبنی غیر اصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 8، نمبر 7، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 8، نمبر 2، نمبر 7، نمبر 3، نمبر 6، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 1، نمبر 5، نمبر 2، نمبر 7. بھول جاتے ہو نا؟ پھر بھولنی نہیں چاہیے. سیدھی الٹی جیسے بھی کس پہ پوچھے نا آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، پھر یاد ہوگی، وغیرہ کمزور ہے آپ کی. عجیب بات سمجھ. اچھا مورب اور مبنی کے بعد ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، یاد ہے؟ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7. آ جائیں گے یاد ہو جائے گی ان کی. کیا کتنے فائدے پڑے تھے؟ 4 کے 3 فائدے سنائے. کون کون سے فائدے پڑے تھے؟ جی اب آگے چلیں. اسم کی دوسری تقسیم یہ تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے. اسم کی دوسری تقسیم تذکیر و تانیث کے لحاظ سے. اسم کی دوسری تقسیم دوبارہ بولے دوبارہ بولے دوبارہ بولے. اسم کی 2 قسمیں ہیں.
مذکر اور مؤنث اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 1 نمبر 2 مذکر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں علامت تانیث نہ ہو. مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مذکر کس کو کہتے ہیں؟ دوبارہ بولے. مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں علامت تانیث ہو. جس میں مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ اسم کی دوسری تقسیم تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نمبر 2 مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ جتنا پڑھے دورہ شابش. پھر آگے چلو. جلدی بولے دوبارہ یہ بات آ جائے گی سمجھ میں. پتہ چل جائے گا. اسم کی 2 قسمیں ہیں مذکر و مؤنث. مذکر جس میں علامت تانیث نہ ہو. مؤنث جس میں علامت تانیث ہو. آگے بات سمجھ میں. علامت تانیث 4 ہیں. وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا علامت تانیث کل 8 ہیں. 4 فعل میں استعمال ہوتی ہے. اب ہم اسم کی بات پڑھ رہے ہیں نا تو کیا کہیں گے؟ علامت تانیث کتنی ہے؟ 4. علامت تانیث کتنی ہے؟ 4. نمبر 1 تائے ملفوظہ. نمبر 1 نمبر 2 تائے مقدرہ. تائے ملفوظہ تائے مقدرہ. نمبر 3 الف مکسورہ. نمبر 4 الف ممدودہ. علامت تانیث کتنی ہے؟ 4. نمبر 1 تائے ملفوظہ. نمبر 2 تائے مقدرہ. نمبر 3 نمبر 4 عجیب بات سمجھ. علامت تانیث کتنی ہے؟ 4. نمبر 1 نمبر 2 3 4 تائے ملفوظہ کا مطلب یہ ہے وہ گول تا جو آخر میں لکھی ہوتی ہے. گول تا آ جائے تب بھی ٹھیک ہے اور یہ تا وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے. یہ تا وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے تو اگر چاہے تا پڑھے تب بھی علامت تانیث ہے اور اگر ہا کی صورت پہ پڑھ لے تو تب بھی یہ علامت تانیث ہوگی. جیسے زاریبا تن. ٹھیک ہے. اگر اس کو یوں پڑھے زاریبا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ مؤنث کہلائے گا. زاریباتن زاریبا. عالمتن عالمہ. ساجدتن ساجدہ. فاضلتن فاضلہ. آئی بات سمجھ میں. تو یہ جو گول تا ہے نا اور لمبی تا فعل کے اندر آتا ہے طویلہ تو یہ تا علامت تانیث ہے. یہ بھی تا کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ تائے مقدرہ. تائے مقدرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ گول تا جو لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی ہے وہاں مقدر ہوتی ہے. وہ تا مقدر ہوتی ہے تو وہ بھی علامت تانیث ہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں علامت تانیث مقدر ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا طریقہ نحویوں نے یہ بتایا کہ آپ کسی بھی کلمے کی اس میں تصغیر بنا لیں. کیا بنا لیں؟ اس میں تصغیر بنا لیں. اور تصغیر جو ہے یہ کلمے کو اپنے اصل کی طرف لے کے جاتی ہے. تصغیر جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ جب اصل پر جائے گا پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں تا موجود ہے یا نہیں ہے. آج بات سمجھ میں. پھر دوبارہ چلیں. سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا تائے مقدرہ. اب تائے مقدرہ جو لفظوں میں مذکور نہیں ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں تا مقدرہ ہے یا نہیں؟ کا ستا جاگتا ہے خیال کا سبق. آ جائے بات سمجھ. اب اس کی مثال دیکھیں. جیسے اردن. جیسے اس کی اصل ہے جی اردتن. اب اس کی تصغیر بنائے نا تو اس کی تصغیر آتی ہے اریدتن. کیا آتی ہے؟ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ جب کلمے کی تصغیر بنائیں گے نا تو تصغیر لے کے جائے گی کلمے کو اصل کی طرف. اس کا مطلب ہے یہاں اصل میں تا موجود ہے. اگر یہاں تا لفظوں میں مذکور نہ بھی ہو تا مقدرہ ہو تو تب بھی وہ کلمہ مؤنث کہلائے گا. جیسے اردن کی تصغیر کیا آئے گی؟ اریدتن. آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا. پھر دوبارہ چلیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں مذکر و مؤنث. مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟
मुज़क्कर किसको कहते हैं? जैसे राजुलन, शाजारुन, हाजारुन वगैरह दालिका। और मुअन्नस किसको कहते हैं? अलामत तानीसु। अलामत तानीस कितनी है? नंबर 1 आय मलफूजा, नंबर 2 आय मुकद्दरा, नंबर 3 मकसूरा, नंबर 4 ये 4 अलामतें आगे समझ। अब इनकी तफसील। ताय मलफूजा वो गोल ता जो कलमे के आखिर में आती है, वो अलामत तानीस है। और ये जो ता है ये वक़फ़ की हालत में हा भी हो जाती है। अब चाहे ता पढ़े तब भी अलामत तानीस है, और इसको हा बना के पढ़े तो तब भी अलामत तानीस होगी। जैसे ज़ारिबतुन से ज़ारिबा, आलिमतुन से आलिमतुन से, फादिलतुन से फादिलतुन से। आ जाएगी बात समझ में, पता चल जाएगा। ताए मलफूजा। अब उसके बाद है ताए मुकद्दरा। अब ताए मुकद्दरा जो लफ्जों में तो मज़कूर नहीं होगी, ये भी अलामत तानीस है। तो अब सवाल पैदा होता है कैसे पता चलेगा? कहते हैं उस कलमे की आप तस्वीर बना लें। तो कायदा ये है, तस्वीर कलमे को अपने असल की तरफ लेके जाती है, तो फिर उससे पता चल जाएगा। जैसे अर्दुन असल में क्या था, तस्वीर क्या आएगी? और आ जाएगी बात समझे। कितनी अलामतें हो गई? 2। नंबर 3 अल्फे मकसूरा। मकसूरा कसर से निकला है, कसर का माना छोटा। जो नमाज मुसाफिर कम पढ़ता है ना, उसको कहते हैं सलाते कसर, काफ स्वादरा। चूंकि वो नमाज छोटी हो जाती है, 4 रकातों से 2 रकातें बन जाती है, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? सलाते कसर। तो कसर का माना क्या हुआ? छोटा। यानी जिस अलिफ के बाद हमजा ना आए उसको खींच के नहीं पढ़ा जाता, वो अल्फे ममदूदा के मुकाबले में छोटा होता है, इसलिए इसको अल्फे मकसूरा कहते हैं। ओ इसमें तफसीर मुअन्नस में पढ़ा था ना, जैसे जुर्बा, नुसरा, हुबला वगैरह। तो जिस कलमे के आखिर में अल्फे मकसूरा आ जाए तो वो भी क्या होता है? मुअन्नस। आगे नंबर 4 अल्फे ममदूदा। नंबर 4 ममदूदा का मतलब क्या होता है? खींचना, लंबा करना। अल मद्दो बसरा है, मद्दा ये मुद्दो का मतलब खींचना, लंबा करना। जिस अलिफ के बाद हमजा आ जाए उसको खींच के पढ़ा जाता है, इसलिए उसको ममदूदा कहते हैं। ये भी क्या है? अलामत तानीस है। आगे बात समझ में। तो अलामत तानीस की तफसील आ गई। अलामत तानीस कितनी हो गई? 4। ताए मलफूजा, ताए मुकद्दरा, अल्फे मकसूरा, ममदूदा। अब जितना सबक पढ़े उसको दोहरा फिर आगे। ये बात समझ आ गई। अब आगे चले। मुअन्नस की 2 किस्में हैं, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 मुअन्नस हकीकी, नंबर 2 मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस हकीकी किसको कहते हैं? लफ्जों पे ख्याल करें। मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। अब मुअन्नस लफ्जी जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर ना हो। आगे बात समझ में। मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 नंबर 2 मुअन्नस हकीकी किसको कहते हैं? और मुअन्नस लफ्जी किसको कहते हैं? मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में कोई जानदार, जैसे नाकतुन, इसका बना ऊंट नहीं,
اب اونٹنی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اونٹ آتا ہے یا نہیں آتا؟ امرأتن اس کے مقابلے میں راجلن آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی. اور مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہے. آگے سمجھ. جیسے ظلمتن قوتن. ظلمتن کا معنی اندھیرا، قوتن کا معنی طاقت. آگے بات سمجھ میں. اب یہاں چھوٹا سا سوال ہوگا کہ آپ کہتے ہیں ظلمتن اندھیرا، اس کے مقابلے میں روشنی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ قوتن کا معنی طاقت، اس کے مقابلے میں زور آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں آتا. کیوں؟ ہم نے کہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو. اب ظلم کے مقابلے میں اگر نورن آتا ہے تو نور جاندار نہیں ہے، غیر جاندار ہے. اسی طریقے سے قوتن کے مقابلے میں ذوفن آتا ہے تو ذوفن جو ہے یہ جاندار نہیں ہے. ہم نے کہا مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر آئے، اور مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں؟ آگے بات سمجھ. اس کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں. اس کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں. سمائی کا مطلب سن کے جس کو ہم نے مؤنث کہہ دیا. آ جائے گی بات سمجھ میں، پتہ چل جائے گا. اس کو دہرائیں پھر ایک فائدہ بتا دیں. اب آگے پیچھے ہم نے کہتا پڑا تھا کہ علامت تانیث لفظوں میں مذکور نہ ہو، مقدر ہو تو اس کو کیا ہے؟ مؤنث کہیں گے. تو اب اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا پہچان؟ ایک طریقہ تو ہم نے پڑھا اس کو تفسیر کی طرف لے کے جائیں، اور تفسیر کلمے کو اصل کی طرف لے کے جاتی ہے. دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے، تنویر میں نے لکھے طریقے چند پڑھ لیتے ہیں، باقی پھر جب قاعدے پڑھیں گے اس میں آ جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں علامت تانیث لفظوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف ضمیر مؤنث کی لوٹا دی جاتی ہے. ضمیر مؤنث کی لوٹا دی جاتی ہے تو اب اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. جیسے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اب النار کے آخر میں تا علامت تانیث نہیں ہے. یعرضون علیہا، ہا ضمیر کا مرجع بن گیا النار. اب ہا ضمیر مؤنث ہے نا، اب النار کے اندر کوئی علامت تانیث نہیں ہے، تو اب چونکہ ضمیر مؤنث لوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ بھی. آج بات سمجھ میں کتنی نشانی ہو گئی؟ دو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کی طرف فعل مؤنث کی نسبت ہوتی ہے، جیسے ولما فصلت العیر، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. آگے بس. اب فصلت العیر کے آخر میں علامت تانیث لفظوں میں مذکور نہیں ہے، فاصلت مؤنث ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ العیر بھی کیا ہے؟ آگے بات سمجھے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. نمبر 1 کلمے کی تذکیر بنا لے. نمبر 2 ضمیر مؤنث لوٹ رہی ہو. نمبر 3 فعل مؤنث کی نسبت ہو. فعل مؤنث کی نسبت ہو تو تب بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا ہے؟ عجیب بات سمجھ میں. الی آخری اور بھی ہے طریقہ کار، آگے چل کے قواعد میں آ جائیں گے. یہ بات آگے سمجھ میں. لو جی، اسم کی پہلی تقسیم پڑھی تھی تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، دوسری پڑھی ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے. اب اسم کی تیسری تقسیم افراد و تثنیہ کے لحاظ سے. اسم کی افراد کے لحاظ سے یعنی مفرد تثنیہ. اسم کی 3 قسمیں ہیں. یہ بالکل آسان ہے، پہلے پڑھی ہوئی ہیں، آج اس کو پورا کرتے ہیں. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع.
واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ وہ زائد کتنا ہو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ پھر دوبارہ بولیے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ، جمع، آگے بات سمجھ۔ اب اس سے پہچاننے کا طریقہ، سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ تثنیہ کی علامت دیکھیں گے۔ آپ کہیں گے واحد کی طرف کیوں نہیں شروع کیا؟ کیونکہ واحد کی علامت نہیں ہے۔ جب ہم تثنیہ اور جمع کی علامت پہچان لیں گے، وہ علامت پائی جائے گی، تثنیہ جمع ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر واحد بن جائے گا۔ تثنیہ کی ہم نے اس سمے 2 علامتیں پڑھی تھی۔ نمبر 1 الف ماقبل مفتوح یا ساکن ماقبل مفتوح، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ اور جمع کی 2 علامتیں پڑھی تھی، واو ساکن ماقبل ضمہ یا ساکن ماقبل کسرہ۔ اگر تثنیہ کی علامت موجود ہے تو وہ تثنیہ کہلائے گا، اگر تثنیہ کی علامت نہیں ہے تو وہ جمع کہلائے گا، اگر جمع کی علامت ہے تو وہ جمع کہلائے گا، اگر دونوں نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ واحد کہلائے گا۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ دورہ ہے شاباش جی۔ آسان ہے، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، عجیب بات سمجھ میں؟ اب آگے پھر جمع کی باعتبار لفظ کے 2 قسمیں ہیں۔ جمع کی جمع تکسیر و جمع تصحیح، یہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمع کی باعتبار لفظ کے کتنی قسمیں ہیں؟ 2، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ جمع تکسیر جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے۔ جمع تصحیح جس میں واحد کی بنا سلامت رہ جائے۔ جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ اور جمع تصحیح کس کو کہتے ہیں؟ جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع مکسر بھی ہے۔ جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع مکسر بھی ہے۔ چاہے جمع مکسر کا لفظ بولے تب بھی وہی بات ہے، جمع تکسیر کا لفظ بولے تب بھی وہی بات ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جمع تکسیر کا دوسرا نام جمع سالم بھی ہے، جمع سالم کا لفظ بولے تب بھی وہی بات ہوگی، جمع تصحیح بول دے تب بھی وہی بات ہوگی۔ جمع تکسیر جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے، جیسے راجل سے رجال۔ جمع تصحیح جس میں واحد کی بنا نہ ٹوٹے بلکہ سلامت رہ جائے، جیسے ضاربن سے ضاربونا، مضروبن سے مضروبونا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب جمع سالم یا جمع تصحیح اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، یہ پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ جمع مذکر سالم جس کی علامت ہم نے پڑھی تھی، واو ساکن ماقبل ضمہ اور کتبہ ڈالتا بیٹھا ہے، واو ساکن ماقبل ضمہ یا ساکن ماقبل کسرہ۔ اور جمع مؤنث سالم کی علامت کیا ہے؟ آخر میں الف اور تائے طویلہ، الف اور لمبی تا، جیسے ضاربات، مضروبات وغیرہ ڈالے۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اب یہ دوران پھر آگے چلتے ہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ چونکہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اب آگے چلے، سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جمع تکسیر ہے یا نہیں؟ کیونکہ جمع سالم کی تو نشانی آ گئی، جمع تکسیر کی کوئی علامت نہیں آئی، تو کہتے ہیں جمع تکسیر کا چونکہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جمع تکسیر ثلاثی مجرد میں جمع تکسیر کے اوزان سر میں پڑھ لیے، یاد ہے نا؟ تو کہتے ہیں ان اوزان میں سے کوئی وزن آ جائے ہم اسے جمع تکسیر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بات آگے سمجھ۔ اور رباعی سے عموماً رباعی اور خماسی سے جمع تکسیر رباعی سے کس وزن پر آئے گی؟ فعال
لیلو کے وزن پر آتی ہے۔ ثلاثی مجرد میں جمع تکسیر کے اوزان پیچھے ہم نے پڑھ لیے، ان اوزان میں سے کوئی بھی وزن آ جائے گا تو وہ جمع تکسیر کہلائے گا۔ البتہ رباعی اور خماسی کے اندر عموماً اس کی جمع کس وزن پر آئے گی؟ فعال لیلو کے وزن۔ بات آگی سمجھ میں؟ آگے اس بات سمجھ میں؟ اب یہ اس کی بحث ختم ہو گئی۔ یہاں چھوٹا سا ایک فائدہ سمجھے، ہم نے کہا جمع تکسیر جس میں واحد بنا ٹوٹ جائے سلامت نہ رہے۔ اب جمع کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، یہ دو طرح سے آتی ہے۔ جمع کے اندر جو تبدیلی آتی ہے یہ کیا ہے؟ دو طرح سے، یہ پیچھے نہیں ہے۔ نمبر ایک، یا تو لفظ تبدیلی آ جائے گی، جیسے راجل سے رجال، جیسے یا لفظ جمع نہیں آئے گی، مانن جمع آ جائے گی، مانن تبدیلی آ جائے گی، یا لفظ تبدیلی نہیں آئے گی، مانن آ جائے گی تبدیلی۔ جیسے کفلن، اس کا واحد بھی کفلن ہے، فلکن، اس کا واحد بھی فلکن ہے، بر وزن کفلن کے۔ فلکن، اس کا جمع بھی فلکن ہے، بر وزن اسکن کے ہے۔ اب فلکن جو ہے یہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ کفلن کے وزن پر آئے تو یہ واحد کہلائے گا، اگر اسکن، یہ اسدن کی جمع ہے، اسکن کے وزن پر آ جائے تو یہ جمع کہلائے گا۔ اب اس کے اندر لفظاً کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، فلکن بھی ویسے ہے اور اسکن کے وزن پر فلکن بھی وہی ہے، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے تبدیلی آئی ہے، لفظاً کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ بات آگی سمجھ میں؟ اس کو دوران پھر آگے چلتے ہیں۔ اب آگے اتنا کافی آگے چلے شاباش، تھوڑی سی ویسے یہ مکمل کر لیں۔ جمع کی پیچھے ہم نے پڑھا تھا باعتبار لفظ کے دو قسمیں، آگے ہے جمع کی باعتبار معنی کے دو قسمیں۔ جمع کی باعتبار معنی کے دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت، ٹھیک ہے، جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو تعریفیں ہیں، جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک آئے۔ جمع کثرت جس کا اطلاق 9 سے زائد پر آئے۔ جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک آئے۔ اور جمع کثرت، اس کا اطلاق 9 سے۔ جمع کثرت کی دوسری طرح یوں کرتے ہیں، جس کا اطلاق 3 سے زائد پر آ جائے، چاہے وہ 9 کے اندر ہو یا 9 سے اوپر چلا جائے۔ جمع قلت 9 تک رہے گی، جمع کثرت جو ہے یہ 9 سے آگے چلی جاتی ہے۔ آگے کہاں تک اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جمع قلت ہے یہ جمع کثرت؟ کہتے ہیں جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں؟ 6 اوزان ہیں، یہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے اقلوبن، افعول جیسے اقلوبن، جیسے اقلوبن، افعال جیسے اقبال، افعلت جیسے افعلت، فعلت جیسے علمت۔ آگے بات سمجھ میں پتہ چل گیا؟ اب اس کا مطلب ہے یہ وزن ہو گئے 4، افعول جیسے اقلوبن، افعال جیسے اقبال، افعلت جیسے افعلت، فعلت جیسے علمت۔ 4 ہی ہو گئے، اور 2 جمع مذکر سالم و مؤنث سالم کے، اس کے استعمال کی 2 صورتیں ہیں۔ جمع مذکر سالم و مؤنث سالم الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا یا الف لام کے بغیر۔ اگر الف لام کے بغیر ہے تو یہ جمع قلت، اگر الف لام کے ساتھ آ جائے تو یہ جمع کثرت ہوگی۔ ان 6 اوزان کے علاوہ جتنے بھی وزن آئیں گے وہ جمع کثرت کے ہوں گے۔ وہ وزن ہم نے پہلے صرف کے اندر پڑھ لیے، یاد ہے نا؟ آگے بات سمجھ میں؟ لو جی، ہماری یہ مقدمے کی بحث اعراب سے پہلے ہوگی مکمل۔ اب یہ جو ناوے میر ہے یہاں تک آپ نے کل مکمل اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے۔ اب اس کا اجرا کا طریقہ، آگے اعراب کی بحث وہ ذرا مشکل بحث ہے، اس پر آپ نے توجہ اچھے طریقے سے دینی ہے۔ تو رفتار
ذرا تھوڑی سی تیز کریں تاکہ چھٹیوں تک ہماری تعمیر مکمل ہو جائے. کوشش کر لیں گے؟ نہیں لگتا نہیں آپ کوشش کریں یار. جیسے آج میں نے دیکھا نا آپ کو پتہ چل گیا آج اب کسی کے بھی نہیں آئے کتنے کمزور تھے. اتنے کمزور تو نہیں ہونے چاہیے. آ جائے گا سبق سمجھ میں. اس کو دوران پھر آگے چلتے ہیں. جلدی بولے کیا سارے ایک بار مکمل دورہ. سبق اب اس کے ساتھ ایک اور بھی تھوڑا سا سبق پڑھ لیں آپ.